الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. وقال علیہ الصلاۃ والسلام خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قابل صدر احترام حضرات علماء کرام، عزیز طلبۃ العلوم، سامعین، آج کا یہ جو جلسہ ہے تکمیل حفظ قرآن پر منعقد کیا گیا ہے. ہمارے اس ادارے میں جو بچے قرآن پاک کو مکمل حفظ کیے ہیں ان کے اعزاز میں آج یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے. اور ایسی نورانی مجلس کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد حسین صاحب باقوی دامت برکاتہم العالیہ جو تمل ناڈو سے اگرچہ ہمارے علاقے کے ہیں مگر آپ تمل ناڈو میں ہو چکے ہیں تو آپ کی تشریف آوری ہمارے اس جلسے میں مبارک ہو. جی تو چاہتا تھا اور میں اتنی دور سے آیا بھی اس لیے کہ بڑی قدیم رفاقت جو جدائی تھی بہت دنوں کے بعد آج پھر آپ سے ملاقات ہے تو کچھ استفادہ ہو جائے گا اور وہ دو چار باتیں آپ سے سن لیں گے. مگر اتفاق سے ہمارے اپنے آپ کے مدرسے کے محترم صاحب حضرت حافظ قاری عبدالہادی صاحب کے حکم پر کھڑا ہوا ہوں. دو چار باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا طالب علم کی حیثیت سے. در قبول باشد ہے عز و شرف دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل کی بجھ گیا ہو. سورج سے ہوں گریزاں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو. معزز علماء کرام، یہ مجلس چونکہ تکمیل حفظ قرآن پر منعقد کی گئی ہے تو اس وقت میں دو چار باتیں طلبۃ العلوم کی نظر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ عزیز طلبۃ العلوم، اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے قرآن پاک کو حفظ کرنے کا یا ناظرہ پڑھنے کا یا قرآن مجید کی ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا. بہرحال جو بھی قرآن مجید سے متعلق ہے اس کا موقع اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کیونکہ آپ کا مقام و مرتبہ قرآن و حدیث میں بہت اونچا ہے. عزیزم، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے آپ کے مقام کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا. آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں صبح سے شام تک بہت سارے احباب حضرت امتیاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر تشریف لائے. میں کہہ رہا تھا کہ آئے دن جو دنیا کے اندر ہم دیکھتے آ رہے ہیں ہر آدمی اپنی اپنی مصروفیت میں لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کے ہاتھ میں اینٹوں کو تھما دیا ہے، وہ